اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون مثل ينفقون فی هذه الحیاة الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکتہ وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بین لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبون لا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذْ لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا تَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 16 سے 20 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کا، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو، اللہ کے رسولوں کی بات کو، اللہ کے پیغام کو پس پش ڈال کر فرقوں میں تقسیم ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر محض دنیا کے لیے انہوں نے وہ طریقے اختیار کیے تھے جس کا ان کی کتابوں میں اور ان کے نبیوں نے ان کو منع کیا تھا، اور اپنی اس خود غرضی میں اور انتہا پسندی میں اس حد تک پہنچ گئے تھے
کہ وہ اپنے نبیوں کی جو ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی، وہ ان نبیوں کا انکار کرتے تھے اور ان کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اور ان سے پہلے جتنی قومیں ہیں ان کو ان کی ان زیادتیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے گمراہی اختیار کی ہے، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک کیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو دنیا میں عزت سے محروم کر دیا گیا، اس منصب سے اتار دیا گیا۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک الہ کی بندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور باطل اور کفر سے اجتناب کرنے کی، طاغوتانِ باطل سے اجتناب کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور منع کرتے ہیں کہ برائی اور گمراہی میں مبتلا نہ ہو، اور بھلائی کے اور خیر کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے ہونے کے باوجود یہ لوگ صالحین ہیں، اور اب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ان کے اوپر بھی ایمان لائے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفُرُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالمتقین، یہ صالح لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، اور جو کوئی بھی نیکی کرے گا ایمان کے ساتھ، آخرت کے اوپر، اللہ کے اوپر، اپنے رب کے اوپر یقین کے ساتھ، اور رسولوں کی پیروی کرتے ہوئے اور آخری رسول کو مانتے ہوئے، تو اس کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا، چونکہ اللہ ایسے تقوی رکھنے والوں کو، ایسے اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ کی ہدایت پر چلنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، لیکن ان کے مقابلے میں جو کفر کرتے ہیں، اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے مولویوں اور پیروں کے راستے کے اوپر چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی یہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہیں، اور جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ یہ خرچ بھی کریں ایمان سے خالی، بغیر ایمان کے، تو ان کا خرچ کیا ہوا مال ایسا ہے جیسے دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے ایک کھیت ہو جس میں پالا پڑا ہو اور ہوا چلی ہو سرسر، جس میں پتھر بھی ہوں، اور وہ سب کچھ تباہ کر کے برباد ہو کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، حقیقت میں اصل میں یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے جماعت کے اور اپنے مومن بھائیوں کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تمہیں جب نقصان پہنچتا ہے تو وہ ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے، ان کا دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اس سے بھی بدتر۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے
کہ اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تم ان سے محبت رکھتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رسول کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غضب کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرطے کہ تم صبر سے کام لو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان سب کے اوپر بھاری ہے، اس لیے تمہیں ان سے ڈرنے کی یا خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ایمان کے اوپر قائم رہو گے، ایمان کے ساتھ عمل کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سرفراز کرے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے وہ عیش ہیں جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔